اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت کا ذمہ لوگوں سے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو خود نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی شان، عظمتیں اور پروٹوکول بیان کیا ہے۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے محبوب کے در پر بھیجا ہے اور محبوب نے اپنے رب کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کے رب نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ جس آب و ہوا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں منافقت کا ایک دورہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کی تو وہ حسر موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورہ منافقون قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ قرآن پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ تو جب منافقون صورت نازل ہوئی، سورہ منافقون نے یہ بتایا کہ منافق جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ تو یارو، جب یہ منافق محبوب کے زمانے میں ہو سکتے ہیں تو آج اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسا منافق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور پس پشت آپ پر اعتراض کرتا ہے، آپ کے علم کی تنقیص کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے منافقوں نے کیا تنقیص کی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر دیتے ہیں، ہماری منافقت کا علم ہے نہیں، زمین آسمان کی خبریں کیسے دیتے ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کے محبوبوں کے علم پر جو اعتراض کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر منافق ہو سکتے ہیں، تو آج کے دور میں تو بدرجہ اولیٰ ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد دینی ماحول کے اندر کئی منافق ہوتے ہیں، وہ زبان پہ کچھ ہوتے ہیں، دل میں ان کی کیفیات کچھ ہوتی ہیں، لیکن اگر منافقوں کے دل کے اندر نفاق کی وجہ سے اعتراضات آ سکتے ہیں تو عاشقوں کے دل میں محبت کی وجہ سے محبت رسول میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج میں نے جس موضوع کو سرنامہ سخن بنانا چاہا، وقت کی قلت ہے، کچھ ہمارے نا عاقبت اندیش ایسے دوست ہیں
کہ وہ جمعہ والے دن دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہماری 5 منٹ بات سن لے، وہ 5 منٹ سنتے سنتے وقت گزر جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتے ہیں۔ 1000 بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود العام عام القلب اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں سے جو اندھا ہے وہ اندھا نہیں کہلاتا۔ پتہ چلا ضرورت کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ ہو تو کچھ نہیں، ورنہ ان کو کسی کی طبیعت سے، غرض سے، کیفیت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اپنی ذات کو۔ بھئی ایک اندھے کو بھی پتہ ہوتا ہے بھئی 1 بجے ہم نے خطاب شروع کرنا ہے، تو وہ اسی وقت آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں یا آ کے بیٹھ جائیں جی ہماری پہلے بات سنیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملات تو ڈسٹرب ہوں گے نا۔ تو جس کیفیت سے ہم لیکچر تیار کرتے ہیں آپ کو سنانے کے لیے، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے اس کو سنا نہیں سکتے۔ تو حضور والا آج میں نے جس موضوع کو بیان کرنا تھا، آج 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ اعتراض نہ کیجیے گا، ویسے عادت مبارکہ تو ہے آپ کی، کچھ ہمارے 5-7 منٹ یہ بشیرن صاحب لے جاتے ہیں۔ تو حضور والا جب کسی نے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اعتراض کیا، اللہ کے پیاروں پر اعتراضات کیے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدید سائنس کی روشنی میں ایک وہ وقت آیا، زمانہ آیا، لوگوں نے پمفلٹ چھاپے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ یہ یاد رکھیے جتنی عظمتیں، شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، وہ محبوب کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ذاتی علم اللہ کا ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام مطلع علی الغیب ہیں، اللہ اطلاع دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو حضور والا جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کی روشنی میں ان کو جواب دیا۔ وہ الفاظ اللہ کی شان کے خلاف ہیں، ورنہ میں بتاتا کہ روحانی طور پہ کیسے جواب دیا ہے۔ پمفلٹ چھاپے بازار میں تقسیم ہوئے، آپ نے پڑھے، ہم نے پڑھے، علماء نے پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سائنس نے ایک ہمیں مشین دی جس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اب لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں جناب بتائیے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ لعنت ہے تمہارے ایسے علم پر، تم نبی کے علم کو نہیں مانتے، مشین کے علم سے پوچھ رہے ہو لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تم کون بدبخت صحبت میسر آئی ہے جہاں تمہیں اعتراضات اٹھتے ہیں، اللہ کے پیاروں پر اعتراض کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرتے۔ وجہ کیا ہے کہ جن ماحول کے اندر تم رہتے ہو وہاں تمہیں غیرت کا ماحول ہی نہیں دیا گیا، وہاں شخصیت پرستی، بدتمیزی اور بے ادبی سکھائی گئی ہے۔ کاش تمہیں ایسے رہنما اور راہبر میسر آتے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتے۔ تمہیں تو اپنا غلام بنایا گیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سبق ہی نہیں دیا کسی نے۔ تو اب وہ الٹرا ساؤنڈ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پھر لوگوں نے ایک نیا کام کیا، پمفلٹ چھاپے، کسی کو نہیں پتا بارش کس دن ہوگی۔ پھر یہ ایک محکمہ موسمیات اللہ نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اب کہتے ہیں جناب اتوار والے دن فنکشن رکھ رہے ہیں، بیٹا دیکھو بارش تو نہیں ہے۔ تمہیں نبی کے علوم پر اعتراض تھے، تم ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ جی بارشوں کا علم کسی کو ہو سکتا ہے، اب محکمہ موسمیات سے پوچھتے ہو تو تمہاری عقل کے اندھے، تمہاری عقل چرنے گئی ہے کہ تم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہو، محکمہ موسمیات سے پوچھتے ہو بارش کب ہوگی، اور پھر اس پر تم عمل بھی کرتے ہو۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے لکھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ویڈیو کیسے ریکارڈ ہوتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن یہ خبریں نشر کی جائیں گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے منافق بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو پھر سائنس نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہ کیمرہ ایجاد ہوا کہ لوگوں نے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔
اب ان سے کوئی پوچھے تم نے فرشتوں کے ریکارڈنگ کرنے کا تو انکار کیا تھا، لیکن یہ جو آلہ تمہیں سائنس نے دیا ہے اس کی ریکارڈنگ کے قائل ہو گئے ہو، تو فرشتوں کی ریکارڈنگ کے قائل نہیں ہو گئے، یہ تو تمہارا بنایا ہوا ہے۔ جب سائنس کو اتنا ترقی ہے، یہ مادیت کو اتنا ترقی ہے، پھر روحانیت کو کتنا ترقی ہوگی؟ عزیزان محترم، پھر ایک اور پمفلٹ چھپا، جناب والا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ایصال ثواب کی مجالس سجاتے ہو اور کھانا خود کھاتے ہو اور کہتے ہو مرے ہوئے لوگوں کو پہنچ گیا۔ پھر ایک وقت ہے کہ سائنس نے ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ جب آپ اپنے موبائل کے اوپر ایزی لوڈ کراتے ہو، کسی دکاندار کے پاس جاتے ہو، تو تم 100 روپے یا 200 روپے کا جو ایزی لوڈ کراتے ہو، وہ 100 یا 200 روپیہ تمہارے موبائل میں ڈالتا ہے یا ایزی لوڈ ڈالتا ہے؟ وہ جو پیسے ہیں وہ تو اپنے گلے میں رکھ لیتا ہے، لیکن تمہیں ایزی لوڈ کی صورت میں موبائل میں پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ایصال ثواب کی صورت ہے، کھاتے تم وہ ثواب مرنے والوں کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی اعتراضات کی دنیا چلتی گئی، منافقوں کے ہتھ کنڈے بڑھتے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کی صورت میں عظمت مصطفیٰ کو مزید اجاگر کیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اتنی ہے کہ وارفعنا لک ذکرک، محبوب جس شہر میں بیٹھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کبھی اللہ اس محبوب کی عمر کی قسم کھاتا ہے، کبھی محبوب کے شہر کی قسم کھاتا ہے، کبھی محبوب کے چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کی بات کرتا ہے۔ ارے دیکھیے تو صحیح، رب کرتا کیا ہے؟ صرف اپنے یار کی تعریف ہی کرتا ہے۔ پوری کائنات کا ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بندے جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہے کہ تم بھی میرے نبی کی شان بیان کرو۔ کیوں؟ کہ رب ہر وقت محبوب کی شان ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اصول یہ ہے کہ جو شان بیان کرتا ہے نا، اب جو شان کو نہ ماننے والے ہوں تو شان بیان کرنے والی کی گھٹی میں یہ بات شامل ہوتی ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ منافقوں کو جواب دیتے ہیں، تو جو اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو وہ جواب اعتراض منافق کرتے ہیں، جواب رب العالمین خود عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ ہماری تقریر تھی حیات النبی پر، حضور سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت تھی، شادی حال میں پروگرام تھا، خطاب اس فقیر کا تھا، تو وہاں حیات النبی کا موضوع مجھے حضور مظہر غزالی زمان نے خود عطا فرمایا، بھئی اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو پرچی آ گئی کہ جناب یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ ہم نے کہا 63 سال ہے۔ انہوں نے کہا اگر 63 سال ہے تو پھر یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بات کرتے ہیں؟ پھر آپ کو ابھی محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک تو اتنا صدیاں ہوئیں گے، اتنا عرصہ ہے بیت گیا، 15 صدیاں ہونے کو ہیں، تو یہ 1500 سال ہونی چاہیے یا پونے 1500 سال، یہ 63 سال کیوں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کتنا عرصہ قیام پذیر رہے ہیں؟ کہنے لگے 9 ماہ۔ تو میں نے کہا وہ 9 ماہ میں ماں کے پیٹ کے اندر زندہ تھے یا مر چکے تھے؟ زندہ تو خیر آپ ابھی بھی نہیں ہے۔ منافق اعتراض کرنے والا زندہ ابھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی مردہ ہے۔ اللہ کے پیاروں پہ اعتراض کرنے والا زندہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، وہ ہوتا ہی مردہ ہے۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، قرآن کہتا ہے محبوب جو آپ کی بات نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تو جو بات نہ سنے وہ تو مردہ ہے، جو اعتراض کرے وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ بتائیں 9 ماہ جو آپ رہے وہ زندہ تھے یا مردہ؟ کہنے لگے زندہ تھے۔ میں نے کہا جب پیدا ہوئے تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ میں وہ 9 ماہ شامل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ نہیں ہے؟ کہتے جب زندہ تھے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میری عمر 30 سال 9 مہینے ہے، 40 سال 9 مہینے، وہ 9 مہینے کیوں حذف کر جاتے ہیں؟ کہنے لگے ماں کا پیٹ جو تھا وہ جہان اور تھا، تھی زندگی۔ میں نے کہا یہ جو برزخ ہے یہ بھی جہان اور ہے زندگی، اس لیے ہم حیات النبی کو مانتے ہیں۔
ہر وہ لمحات جو سانس لینے والے ہیں، وہ زندگی والے ہیں، وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بھی گنتی کیا جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے قبر کے اندر ہوں، ایئر ٹائٹ ہوتی ہے، ہوا جاتی نہیں، تو یہ کیسے سانس لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے انڈا آپ مرغی کا لیں، اس کے اندر چوزا ہوتا ہے، ہر طرف سے انڈا بند ہوتا ہے، مگر وہ جب چوزا نکلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ تو یار چوزے کے لیے تم نے اس کی قدرت مان لی ہے، اس کے محبوبوں کے لیے قدرت کے دروازے بند ہو گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مطمئن تو الحمدللہ ہم آپ سے بھی ہیں، کیونکہ آپ لوگ منہ پہ کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے آپ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، سامنے کچھ اور ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ سب نہیں۔ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا میں قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں نا، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خاص ہو جائے تاکہ قرب خاص اس کو نصیب ہو، لیکن ہر کم ظرف کو یہ خاص ہونا برداشت نہیں ہوتا، اس کو یہ خاص ہونا برداشت نہیں ہوتا، پچھتا نہیں۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ کسی ظرف والے کو اپنے پاس بٹھایا کرو، کم ظرفوں کو دور بٹھایا کرو، اس لیے کہ تم کم ظرف کو بٹھاؤ گے، اس کو تم بنا رہے ہو خاص، اس کی نظر میں ہو جاؤ گے عام۔ کہا ان کو پاس بٹھایا کرو جو تمہارے قریب رہے، تب بھی تم ان کی نظر میں خاص رہو، وہ دور رہے تب بھی خاص رہو۔ کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، آپ کے حالات نہیں پتہ، سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے، ہم تو تمہیں ملتے ہی نہیں، اور ہمارا ذوق تمہارے ساتھ ملاقات کا ہی ہے نہیں، تم نے تو بیٹھ کے الٹا ہی جو علمی طور پہ گفتگو کرتے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اس پہ کسی کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ پیچھے چلے جائیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سن 2000 میں بھی حیات تھے نا، اور 24 میں بھی حیات بیٹھے ہیں۔ تو سن 2000 میں اگر آپ کو کوئی کہتا کہ یار یہ بتاؤ ایک آلہ ایسا بن گیا ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں، دنیا کائنات میں جہاں بندہ بیٹھا ہوگا آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے اور اس کی بات بھی کر سکیں گے اور سن بھی سکیں گے، تو آپ کا وجود مانتا۔ لیکن آج اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بندہ امریکہ میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، یہ بنا کیسے؟ یہ اس حقیقت تک آپ پہنچے کیسے؟ تب پہنچایا گیا جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو آپ محافل سجاتے ہیں درود و سلام کی، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور تمہیں جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہو، تمہارا تو مقام ہی کچھ نہیں ہے، جو مقام والے ان کے دیکھنے اور پہچاننے کا عالم کیا ہوگا؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ کون سی دنیا کے رہنے والے ہو؟ حضور والا کہتے جناب والا یہ اتنی دور سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب تو اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ بندہ مار سکتا ہے کہ دیکھو اتنی دور سے، وہ جناب ایئر ٹائٹ قبر کے اندر سلام بھیجتے ہیں، تو سلام پہنچتا کیسے ہے؟ سلام کیسے پہنچتا ہے؟ تو امریکہ کے اندر یا دنیا کائنات کے کسی ملک کے اندر ایئر ٹائٹ کار میں پھر رہے ہیں، ادھر سے فون جاتا ہے اور آپ السلام علیکم کہتے، ادھر سے وہ ایئر ٹائٹ کار کے اندر آپ کو جواب دیتا ہے۔ آپ کی ایئر ٹائٹ کار کے اندر جہاں ہوا نہیں پہنچتی، سلام دینے کے لیے آپ سلام دے سکتے ہیں، تو جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو والضحیٰ کا چہرہ رکھنے والے ہیں، واللیل کی ظلم والے محبوب ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب ہیں، ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ پچھلے سال ہم حج پہ تھے، تو ہمارے آستانے پہ کوئی محفل ہو رہی تھی، چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو کیمروں کے اندر ہم اس محفل کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس سال بغداد شریف حاضری نصیب ہوئی، تو بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہ کیمرہ کھولا تو یہاں ہمارے بچے جو ہے وہ غوث پاک کا عرس منا رہے تھے۔ تو میں نے کہا، میرے ساتھ مفتی سمر عباس صاحب تھے، میں نے کہا سمر صاحب، آج اس دور کے اندر جہاں ہر طرف اعتراضات اور اعتراضات ہیں،
تو ہم حج پہ مدینے میں بیٹھ کر پاکستان میں لگی محفلوں کو دیکھ رہے ہیں، تو مدینے والوں کے دیکھنے کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ یعنی یہ سائنس کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے۔ یہ جی درود و سلام سیدھا مدینے کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا جیسے آپ موبائل میں بیلنس بھیجتے ہیں، جہاں سے بھیجتے ہیں پہنچ جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نمبر ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر ٹھیک ہوگا تو سیدھا آپ کے موبائل میں بیلنس جائے گا، اور ایمان ٹھیک ہوگا تو سیدھا درود و سلام گنبد خضرا کے مکین تک پہنچے گا۔ ایمان کو درست کرنا ضروری ہے، ایمان کو درست کرنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میرے آقا علیہ السلام معراج پہ گئے نا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ اچھا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا پاک ذات ہے جو سیر کو گئی، یہ پہلے سبحان کیوں ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، اپنے آپ سے کلام رب نے کیوں شروع کیا ہے؟ اللہ کے نگاہ علم میں تھا کل کو کچھ جانور پیدا ہو جائیں گے جو میرے نبی کے سفر معراج کا انکار کریں گے، تو پہلے سبحان لگا دوں، محبوب سیر پہ تو ہم نے بلایا ہے، اعتراض جو کرے گا ہماری طرف اعتراض اٹھے، تیری طرف اعتراض جائے ہی نہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا پھر کچھ مسلمانوں میں منافقین، میں تو ان کو مسلمان کیا کہوں، منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی معراج پہ کیسے گئے، یہ بادلوں میں سفر کر کے کیسے جانا؟ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا اقصی، اقصی کا معنی جو قرآن میں فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی بھی ہے، وہ مسجد اقصی بھی ہے، لیکن لفظ اقصی کی گہرائی کے اندر تھوڑا غوطہ زن ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا، جہاں فلائی اوور بنے ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے حد اونچائی، ہائٹ اس کی لکھی ہوتی ہے۔ اب انگلش میں ہائٹ کہتے ہیں، اردو میں حد اونچائی کہتے ہیں، اور کبھی آپ جائیں نا سعودیہ تو وہاں آپ کو نفقیں نظر آئیں گی، یعنی پہاڑ کے اندر سے راستے گزرے ہوئے۔ یہ جو منافق ہے نا، منافق یہ اسی نفق سے نکلا ہے، توجہ نہیں فرما رہے؟ یعنی وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے نا دیہات والے کھیتوں میں نا چوہے ہوتے ہیں، وہ کھیتوں کے جو پگ ڈنڈیاں رستے ہوتے ہیں نا اندر سے کتر دیتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے کہ ایک کھیت کو پانی لگاتے ہیں دوسرے میں پہنچا ہوتا ہے، اوپر سے راستہ ٹھیک ہے، نیچے سے انہوں نے وہ ایک فندق کھودی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفق۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ اوپر سے پورا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ اس لیے جو ہے وہ نفق اوپر سے اندر سے وہ کھوکھلا کر دیتی ہے، اوپر سے پوری ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفق کہتے ہیں۔ اور جہاں جس نفق میں آپ سعودیہ میں گزرے نا، اوپر لکھا ہوتا ہے اس کی جو حد اونچائی ہے تو لکھا ہوتا ہے اقصل ارتفاع، اقصل ارتفاع عربی میں یعنی حد اونچائی۔ تو یہ یہاں پہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی بھی ہے، مگر اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب اونچائی کے اس مقام پر ہے جہاں تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب معترضین نے اعتراض کیا کہ جناب والا یہ بادلوں میں سفر کر کے محبوب کیسے گئے، ابھی اعتراض کرنے والے مرے نہیں تھے، زندہ ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاز تخلیق فرما دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی وہ مرے نہیں، اور یہ منافق مرتے بھی نہیں ہیں، ابھی ایک منافق مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، یہ منافق اتنا جلدی مرتے نہیں ہیں۔ اب جناب والا انہوں نے اعتراض کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں میں سفر کر کے کیسے وہاں تک پہنچے؟ اب طیارہ بن گیا، ہوائی جہاز بن گیا، جناب والا احرام باندھ کے نیت کر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ یار بڑا ہزاروں میل دور ہے، کیسے پہنچو گے؟ کہا آج تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے بیت اللہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بیت اللہ پہنچ جائے گا، جب میرے محبوب نے اللہ تک پہنچنا وہ بھی بادلوں میں سفر کر کے ایسے پہنچے ہیں۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خیر بات دور چلی گئی، آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تحقیق کرنا، ایک ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ ایک ہوتا ہے تحقیق کرنا، ایک ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ تحقیق کی تھی کافروں نے کہ محبوب معراج پہ کیسے گئے۔ یہ تحقیقات کرتے رہتے ہیں کافر یا منافق، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے یار نے سفر کا فرمایا ہے تو گئے ہوں گے، اسی لیے تو آپ صدیق بنے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں تحقیقات کرنے والے اور ہیں، ہم جن کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یار کی بات پہ تحقیق نہیں کی بلکہ تصدیق کی ہے۔ اگرچہ میرے علم میں ہے کہ حدیث کی کئی قسمیں، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حسن لغیرہ ہی لذاتی ہی بھی ہوتی ہے، حدیث مرسل بھی ہوتی ہے، مرفوع بھی ہوتی ہے، مکتوب بھی ہوتی ہے، شاذ اور منکر غریب بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث کی کئی قسمیں ہیں۔ لیکن جب یار کی بات آئے، والضحیٰ کے چہرے کی بات آئے، واللیل کی زلفوں کی بات آئے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار کی بات آئے، علم نشرہ کے سینے اور طٰہٰ کے تاج والے یار کی بات آئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معیار کیا دیا ہے، کرائیٹیریا کیا دیا ہے؟ فرمایا صدیقی بنو۔ کیا بنو؟ صدیقی بنو۔ ایک تو یہ قوم والے وہ نہیں، صدیق اکبر کے غلام، صدیقی بنو۔ ابو جہل کہہ رہے اے ابو بکر صدیق، تیرے صاحب نے یہ کہا میں معراج پہ گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، دیکھو یہ کیسے آتی ہے عقل میں بات۔ پتہ چلا منافقوں کے عقل میں کوئی بات نہیں آتی، عاشق تحقیق نہیں کرتے، تصدیق کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو کسی کی ذاتی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جس کے گھر کا نمک بھی کھایا ہو، ساتھ بیٹھے ہوں، اور آپ کو ضرورت پڑ جائے تحقیق کرنے کی، تو ذرا دیکھ لینا یہ تحقیق کسی اور کے کھاتے میں ہے۔ وہی سمجھ رہا ہے، یہ تحقیق کسی اور کے کھاتے میں ہے۔ ہم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث کی اقسام ٹھیک ہیں، علم والے جانچتے رہنا، لیکن جب یار کی بات آ جائے، کہنے والا ابو جہل بھی ہو تو قبول کر لینا۔ ہم نے بھی قبول کیا تھا، زمین پہ چلتے تھے، عرش بری پہ صداقت کے چرچے بلند ہو رہے تھے۔ تو آج اس دور کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی، فرمان لگے تمہارے پاس سمجھ ہو تو، عقل ہو تو سمجھ آتی ہے، اور عقل والے پیچھے رہ جاتے ہیں، عشق والے آگے چلے جاتے ہیں۔ کہا سمجھ نہیں آتی، ہم نے یہ قرآن و سنت کے مطابق سنا ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں زندہ رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، وہ پیشاب کہاں کریں گے؟ اب آگے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی تھے، انہوں نے فرمایا جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، وہ پیشاب کہاں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی قدرت ہے، کہا جنت میں اس کی قدرت ختم ہو جائے گی، یہی قدرت کا نمونہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں نظر آتا ہے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہے اس کے علم تک تم نہیں پہنچ سکتے، تو جنت میں چلا جائے اس کے علم تک کہاں پہنچو گے؟ عزیزان محترم، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اب نا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حدیث پاک کے اوپر، دونوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام خود سنتے ہیں، اور ایک حدیث فرشتہ بتاتا ہے۔ اب امت کے اندر دو گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگے نہیں یہاں سے سلام نہیں کرنا، وہاں قریب سے جانا ہے تو وہاں سلام سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، اور ایک نے کہا نہیں یہاں سے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے دونوں حدیثیں ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھنے میں فرق ہے۔ وہ جو حدیث ہے محبوب خود سنتے ہیں، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، ہم محبت سے پڑھے ہوئے درود کو جو سنتے ہیں خود سنتے ہیں، اور محبت سے پڑھنے والوں کے خود دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے،
پھر یہ کیسے ہے محبوب جب آپ سنتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ درود ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے خیال میں، ایک ہوتا ہے بے خیالی میں، رد دونوں نہیں ہوتے۔ اب شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا، یہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے؟ اور سلام کا ادب یہ ہے کہ جس کو سلام کیا جائے دیکھیں بھی اسی کی طرف۔ اگر آپ کا منہ کسی طرف ہے اور ہاتھ کسی طرف ہے تو آپ نے تو سلام کے اس ادب کو پہنچے ہی نہیں۔ اب کوئی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور جلوائے جہاں آ رہا متوجہ ہو اس بندے کی طرف، جان رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ کسی اور جانب ہو، یہ بے ادبی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جو محبت سے پڑھے درود آپ خود سنیں بھی صحیح، دیکھیں بھی صحیح، اور جو بے خیالی سے پڑھے محبوب وہ کسی اور طرف متوجہ ہو اور آپ اس کی طرف، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ہم نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، وہ بتائے گا حضور فلاں آپ کا غلام آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ رد وہ بھی نہیں ہوگا، رد وہ بھی نہیں ہوگا، رد وہ بھی نہیں ہوگا درود، کیونکہ درود رد نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرما دیں وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر سلام ہو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بات بڑے پتے کی ہے۔ ہمارے دوست جناب سعید لطفی صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے، ان کو دیکھ کے تو مجھے تصوف کی اور باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اچھا کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور مسجد چھوٹی سی ہے۔ میں نے کہا یہ مسجد چھوٹی میری پی ایچ ڈی کی ڈگری کو تشویشناک نہیں بنا رہی، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو گھر اس کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے تو پہلا خطبہ بھی یہیں پڑھایا تھا، اور جب میں چھوڑوں گا تو اسی سے چھوڑوں گا، کسی اور اللہ کی رضا کے لیے اتنے سال۔ مسجد چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی پی ایچ ڈی کی ہے کہ مسجد اور لوگوں کو نہیں دیکھتے پھر بھی وفا کر رہے ہیں، یہی تو تصوف ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان محترم، اب محبوب فرمائے میرے امتی تم سلامت رہو۔ اب ایک نکتہ ہے صوفیانہ اور تصوف کا اور بات ختم۔ سلام علی ابراہیم فرشتے کہیں تو ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرشتے کسی کو سلام کریں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جس کو مصطفیٰ سلام کا جواب دے، صحیح بات آپ پہنچے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن میں کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ صرف تقریریں نہ سنا کریں، ساتھ ساتھ سفر بھی کیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو سفر سے چلتا رہا، حسد غیبت چغلی اور اعتراضات اس کے قریب نہ آئے، کیونکہ النفاق و یورث الاعتراض، منافقوں کی وراثت اعتراض ہوتی ہے۔ سفر کرنے والے معترض نہیں ہوتے، سفر کرنے والے غیبت چغلی اور حسد کا پیکر نہیں ہوتے، بلکہ جو رکتے ہیں تھمتے ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں، مسافر نہیں کرتے۔ اب میرے آقا فرمائے میرے امتی تجھ پر سلام ہو، ٹھیک ہے نارے جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن بات کچھ اور بھی ہے۔ اصول قرآن یہ ہے امتیں تب گمراہ ہوتی ہیں جب نبی کی توجہ ہٹے۔ اس کی سیدھی سی مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے قوم نے بچڑا بنا لیا، اور جب واپس آئے تو اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تمہاری توجہ ایک طرف تھی، اپنے رب کی طرف تھی، امت کی طرف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مجھ پر کوئی سلام کرتا ہے، میں جمال حق میں جلوہ نشین ہوتا ہوں، پھر اپنے امتی کی طرف توجہ کر کے جواب دیتا ہوں، اے میرے پیارے کلیم اللہ آپ تو متوجہ ادھر تھے۔ اور امتیں تب گمراہ ہوتی ہیں جب نبی کی توجہ ہٹے۔ اب توجہ تب پڑے گی جب کوئی سلام کرے آپ جواب بھی دیں گے، اس کو دیکھیں گے بھی صحیح، اس کا ایمان مرتے دم تک سلامت رہے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا نہیں درود و سلام والا۔ درود و سلام پڑھنے والا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا،
کیونکہ امتیں تب گمراہ ہوتی ہیں جب نبی کی توجہ ہٹے، اور توجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے آپ سلام پڑھتے ہیں، محبوب جواب عطا فرماتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان تبھی سلامت رہتا ہے جب نبی کی توجہ نہ ہٹے۔ تو نبی کی توجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے آپ سلام پڑھتے ہیں، محبوب جواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور پھر درود و سلام پڑھنے سے صرف ایمان سلامت تو رہتا ہی ہے، قبر میں نکیرین کے سوالات کے اوپر زبان سلامت رہتی ہے، اور پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے قدم سلامت رہتے ہیں، اور میزان پہ جاتے ہوئے نیکیاں سلامت رہتی ہیں۔ ارے پھر یہ سلامتی آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتی ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، یہ درود کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا اور جنت میں قدمین مصطفیٰ تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ تو سفر کیا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا لذتیں میسر آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔